जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आइन को बदलने का हुक्म दिया है। जनाब आखनातून और अजीज मिस्र जनाब युज़ारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार युज़ारसीफ भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा। वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद युज़ारसीफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि युज़ारसीफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ना खड़ा किया है इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो, वरना हमने तो युज़ारसीफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि युज़ारसीफ के जख्म खुर्दा हैं उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए। हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि युज़ारसीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम युज़ारसीफ के उस अनदेखे खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। खुदावंदार मिस्र जनाबे आखनातून बुजुर्ग और जनाब युज़ारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह आखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? आखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब आखनातून और जनाब युज़ारसीफ का फरमान है और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युज़ारसीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युज़ारसीफ से मुकाबला करेंगे। आखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। खुदावंदार मिस्र जनाब आखनातून और जनाब युज़ारसीफ हकीम के फरमान के मुताबिक आज से मिस्र का सरकारी आइन यकता परस्ती है। लिहाजा परस्तिश आमून और दीगर बुतों की परस्तिश को छोड़कर आतून यानी खुदा यकता की परस्तिश लाजमी होगी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मिस्र के लोगों का दीन यकता परस्ती हो जाए। कोई हक नहीं पहुंचता जो मिस्र के लोगों के हजारों साल कदीमी आइन को तब्दील करे। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो युज़ारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है। आमून और काहिनों ने हमारे लिए किया ही क्या है? यानी मैं अपने आबा व अजदाद की दीन को छोड़कर युज़ारसीफ के खुदा यकता की परस्तिश करने लगूं। अगर युज़ारसीफ का खुदा ना होता तो मर्दम में मिस्र को नाबूद कर छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद करो। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो।
درود ہو آمون پر، خدا کے خدا آمون پر درود ہو. چلو ہمارے ساتھ. چھوڑو مجھے، آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چھوڑو مجھے. کیا آمون کی پرستش کرنا کوئی جرم ہے؟ لیکن یکتا پرستوں پر زیادتی کرنا جرم ہے. چلو ہمارے ساتھ، چلو. چھوڑ دو مجھے، چلو. چھوڑ دو. آمون کی پرستش اور اس کی حمایت کرنا جرم نہیں ہے. چلو، نہیں ہے. چلو ہمارے چھوڑو ساتھ. مجھے، چھوڑ دو مجھے. خداوندگار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا. آئین آمون کاہنوں کے لیے بھلا کیوں کر برا ہونے لگا؟ بہترین پرتعیش زندگی، بہترین اور مرغن غذائیں، جوان اور خوبرو دوشیزائیں جب انہیں میسر ہوں گی تو بھلا وہ کیوں آئین آمون کے مخالف ہونے لگے؟ تو کیا یہ جائز ہے کہ یوزارسیف مصر کے تمام لوگوں کو اپنا اور حکومت کا غلام بنا لے اور ہم جیسوں کو ذلت کی پستی میں دھکیل دے؟ خیر، ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم شروع سے ہی غلام سے اور غلاموں کی زندگی گزاری ہے. ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بدلا. غلامی تو تم جیسوں کے لیے دردناک ہے جو خود بہت سے غلام رکھا کرتے تھے. یوزارسیف کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے تم جیسوں کو بھی زبانیں لگ گئی ہیں. وہ حق بجانب ہے، بلندی سے پستی کی جانب آنا آسان نہیں ہوتا. سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. آج سے آمون اور دیگر خداؤں کے پیروکاروں کو یکتا پرستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم و زیادتی کا کوئی حق نہیں ہوگا. یکتا پرستوں پر ظلم و زیادتی ناقابل معافی جرم شمار کیا جائے گا. یہ سب یوزارسیف کا کارنامہ ہے. سن رہے ہو میرے پیارے دوست؟ لوگ خود اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ کافی نہیں، اب اس کے خدا کی بھی پرستش کرنا پڑے گی. البتہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود اور اس کا خدا دونوں ہی لائق پرستش ہے. تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. آمون کی ہزاروں سال سے پرستش کی جا رہی ہے. کوئی بھی یکتا پرستوں پر ظلم و ستم کرنے کا مجاز نہیں. یعنی خدائے آمون کی توہین کی جائے اور ہم خاموش رہیں؟ ہاں، اگر یکتا پرستوں کو ستاؤ گے تو مجرم قرار پاؤ گے، سمجھے؟ دیکھ رہے ہیں آمونی کے شہر میں مختلف نو خداؤں اور ان کے معبد کے شہر میں یکتا پرست تو آزاد ہے اور آمون پرست پابند. نفرین ان بے جان پتھروں کے خداؤں پر، نفرین معبد آمون پر. میں کہتا ہوں بس کرو، تمہیں ان کے خداؤں کی یوں توہین نہیں کرنی چاہیے. آخر آپ کس کے طرفدار ہیں؟ میں آمون پر لعنت بھیجنا چاہتا ہوں، کاہنوں کی توہین کرنا چاہتا ہوں. تم اگر ان کے خداؤں کی اہانت کرو گے تو وہ بھی تمہارے خدا یکتا کی اہانت کریں گے. کیا تم یہ پسند کرو گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. لیکن خداوند یکتا کی قسم، میں نے ان ارباب معبد کے ہاتھوں اتنے رنج اٹھائے ہیں کہ مجھے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے. واہ، کیا خوب تماشا کھڑا کروا دیا ہے یوسف تم نے. تم حق پہ جانب ہو. اگر میرا خدا بھی مجھ پر ایسی بے شمار عنایات کرتا میں بھی زمین و آسمان کو اس کی پرستش کرنے پر مجبور کر دیتی. کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ علی جناب، وہ کافی لوگ آمون پرستی کی مذمت اور یکتا پرستی کی ترویج کر رہے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جناب آخمہو کا کیا فیصلہ ہے اور کیوں کوئی کارروائی نہیں کرتے؟ مسلسل منادی کی جا رہی ہے
اور یکتا پرستی کا بطور سرکاری آئین اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ لوگ علل اعلان یکتا پرستی کی ترویج کر رہے ہیں؟ ہم نے خود کو خول میں بند کیا ہوا ہے اور اپنے اطراف سے بالکل بے خبر ہے، جبکہ یزار سیف نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور آخرکار آمون پرستوں کی روح پر کاری ضرب بھی لگائی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھ کر منصوبہ بنانا ہوگا۔ جس وقت آپ کو لاہ عمل بنانا چاہیے تھا نہیں بنایا، جس وقت میں نے کہا تھا کہ یزار سیف اور اخناتون کو راستے سے ہٹا دے نہیں ہٹایا، اور اب ان سے نمٹنے کے لیے منصوبہ سازی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہر ضروری اقدام جو کرنا چاہیے تھا کیا، البتہ ہر وہ اقدام جس نے یزار سیف کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، آپ نے صرف بیٹھ کر تماشا کیا ہے۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ یزار سیف اور اس کا خدا بہت قادر و توانا ہے۔ خدا یزار سیف کا بھی نہیں، بلکہ ہم نالائق و ناتواں ہیں۔ کیا پادی آمون خود کو جناب آنکھ ماہو سے زیادہ عقلمند سمجھتا ہے؟ کیوں نہ سمجھے؟ جب آنکھ ماہو کی فہم و فراست کسی کام نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ ایسے میں پادی آمون کو اپنی صلاحیتوں پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کی قدرت کا مشاہدہ ضرور کیا ہے۔ یزار سیف تو میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن یزار سیف کا خدا ہے کون جو اس کی پرستش کروں؟ اگر تم نے اسے دیکھا ہے اور اسے پہچانتے ہو تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی اسے جان سکیں۔ یزار سیف کا خدا وہی ہے جو اس کی بتائی ہوئی تعبیر کو سچ ثابت کرتا ہے اور اس کے کیے ہوئے وعدوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اگرچہ میں نے اس کے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے آثار اور اس کی موجودگی کو محسوس ضرور کرتا ہوں۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو خدا مجھے دکھائی نہیں دیتا، اسے آمون پر جو مجھے دکھائی دیتا ہے اور میں اسے چھو سکتا ہوں، بھلا اسے کیوں ترجیح دوں؟ اس حساب سے تو تمام موجودات ہی قابل پرستش ہوئیں۔ وہ خدا جو اپنے پیروکاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی ان کے کسی بھی دکھ و درد کا بداوا کر پائے، کیا وہ قابل پرستش ہے؟ ہاں، وہ خدا جو اپنے دشمنوں سے سختی سے انتقام لیتا ہے، وہ قابل پرستش ہے۔ آج کے بعد سے آمون کے دشمنوں اور یکتا پرستوں کا جواب یہی ہوگا۔ پادی آمون اور دیگر کاہنوں کے لیے ایک انسان کا قتل کرنا ایک چونٹی مارنے کے مترادف ہے۔ بھلا کوئی کسی بے گناہ انسان کی جان اتنی آسانی سے کیسے لے سکتا ہے؟ میں تو کاہنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ آج کے بعد آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش اور آمون پرستی کی تبلیغ و ترویج جرم شمار کی جائے گی اور اس کے مبلغین کی سزا قید ہوگی۔ اگر دوبارہ کسی یکتا پرست کو مارا گیا تو معبد سمیت انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ جگہ جگہ اعلان عام کروا دیجئے کہ آج کے بعد بت پرستوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں اور یکتا پرستوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی صورت میں سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ رہی۔ سن رہی ہو؟ یہ سب یزار سیف کے کارنامے ہیں۔ جب تک سب کو اپنے خدا کی پرستش پہ مجبور نہیں کر دے گا، وہ دستبردار ہونے والا نہیں۔ پتہ نہیں بانو، ان تمام حالات سے آپ خوش ہیں یا ناخوش؟
یوزار سیف کے خدا کی پرستش کی جانی چاہیے.